کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بہترین کپڑے، خوبصورت برتن یا پسندیدہ چیزیں صرف خاص دن کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں؟ یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اچھے برتن استعمال کرنا صرف مہمانوں کا حق ہے؟ ان مہمانوں کا حق ہے جو کہ زندگی میں کبھی کبھار شامل ہوتے ہیں، کبھی سال میں ایک آدھ بار چکر لگاتے ہیں، جن کو آپ کی خوشی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کے آپ کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہوتا، جو خوشی اور غمی میں چکر تو ضرور لگاتے ہیں لیکن صرف حاضری لگانے ایک خانہ پوری کے لیے کہ وہ آپ کے غم میں یا آپ کی خوشی میں شریک ہوئے تھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور میری پیاری بہنوں، آج کی جو میں بات کر رہی ہوں نا، تو اس کا میری بات کرنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو احساس دلانا ہے جو آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ آج ہے ہیپی لائف سٹائل ایپیسوڈ 5 اور اس میں آپ لوگوں کو بہت ہی اہم مسئلے پہ آپ کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی، کیونکہ اس طرف ہماری کسی بھی بہن کا دھیان بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے آپ کو کپڑے دیے ہوئے ہیں تو انہیں خوشی کے ساتھ پہنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے برتن دیے ہیں تو اس میں خود کھانا کھائیں، کیونکہ اگر گھر میں کوئی خوبصورت چیز ہے تو اسے الماری میں بند کر کے رکھنے کے بجائے اپنے ڈیلی استعمال میں لائیں۔ اس کا مطلب فضول خرچی ہرگز نہیں ہوتا یا دکھاوا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی رب کے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ زندگی صرف خاص دنوں کا نام نہیں ہوتی۔ آج کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل کا دن آئے گا؟ جو چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہیں وہ کل آپ استعمال کرنے کی قابل ہوں گی، آپ کے ساتھ وہ صحت تندرستی ہوگی جو آج ہے، وہ خوشی ہوگی جو آج ہے۔ تو ان چیزوں کو نا پلیز ذرا ایک بار میری بات کو غور سے سنیے گا ضرور، کیونکہ اگر آج آپ نے میری بات کو غور سے نہیں سنا تو ہو سکتا ہے کہ کل جو کپڑے آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جو شوکیس میں آپ نے برتن سجا کے رکھے ہوئے ہیں، جو الماری میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی بڑے مزے سے استعمال کر رہی ہو۔ یہاں پر غریب ہونے کی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں، میں بھی اسی جگہ سے تعلق رکھتی ہوں، میں بھی لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، ارد گرد بہت سارے ایسے گھروں میں جاتی ہوں جن کے گھر شوکیس جو ہے نا وہ برتنوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے۔ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ مہمانوں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، اور جو استعمال کے لیے برتن ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی الگ الگ، کوئی 10 کلر کی پلیٹیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے ہاں غریب سے غریب بھی گھرانے ہیں نا، تو جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے تو جتنے بھی غریب لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنی استطاعت سے زیادہ ڈھول ڈھمکے سے شادی کرتے ہیں، زیادہ جہیز دیتے ہیں۔ تو ہماری ساری بہنوں کے پاس اتنا جہیز تو ضرور ہوگا جو اب تک پیٹیوں میں بند ہے، وہ نکلا ہی نہیں ہے۔ تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی اولاد استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ پرانی چیزیں استعمال نہیں کرتی، ان کو بالکل شوق نہیں ہے کہ وہ پرانی چیزیں استعمال کریں۔ تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں جو اپنی پیٹیوں میں، شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں اس کو نکالیں۔ غریب گھر بھی ہوں گے، ہر گھر میں جہیز کے 2-3 ڈنر سیٹ ضرور ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی گھر میں کسی نے کچھ اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دیا ہو، کیونکہ کچھ اور ہو یا نہ ہو جہیز ضرور دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، ان ساری چیزوں کو نکالو، ہوا لگواؤ، یہ نہ ہو کہ ان کو دیمک کھا جائے۔ اور یہ صرف آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری امیوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ بنایا تھا، اور آپ یقین کریں آج تک وہ خیس، وہ چادریں، وہ رضائیاں ہم نے بالکل بھی استعمال نہیں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں رضائیوں کا سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں اتنی سردی ہی نہیں ہوتی کہ وہاں رضائیوں کی ضرورت پڑے۔ تو اپنی زندگی کو آپ مشکل میں مت ڈالیں، اپنی زندگی کو جو ہے نا انجوائے کریں، اپنی زندگی کو آپ جو آپ کے پاس ہے نا اچھی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں۔ ہاں بچت ضرور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فضول خرچی کریں، لیکن جو چیز ہے اپنے سلیقے سے، طریقے سے آپ استعمال ضرور کریں، کیونکہ آپ کی زندگی پر آپ کا حق ہے، آپ خوش رہیں اس پہ بھی آپ کا حق ہے، اور آپ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جینا بھی آپ کا حق ہے۔ اپنی چیزوں کو اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے مت رکھیں، کیونکہ جب آپ کی اولاد کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ میں زندہ رہیں، آج کی جو بھی زندگی ہے اس کو خوشی سے جئیں، اس کو اچھے طریقے سے جئیں، اور دل کھول کے جئیں، جو دل چاہتا ہے کھائیں، جو دل چاہتا ہے پئیں، اور جو دل چاہتا ہے آپ کا وہ کپڑا پہنیں، کیونکہ کل کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اب آپ سب لوگ سوچو، اور سب لوگ مجھے یہ کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے جہیز کی کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا۔ آپ کی شادیوں کو کم سے کم بھی 20-30 سال ضرور ہو چکے ہوں گے، کیونکہ میری شادی کو بھی الحمدللہ 22-23 سال ہو چکے ہیں۔
تو اس وجہ سے میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ سوچنا ضرور، جس کو بھی میری ویڈیو مل رہی ہے نا، یا اگر آپ میری ویڈیو تک پہنچ رہے ہیں تو میری اس چیز کو غور کیجیے گا، اور یقین کریں میں بالکل بھی ڈرامائی باتیں نہیں کر رہی، یا کوئی فضول جیسے ہوتا ہے نا کہ میں کوئی ایزمپشنس پہ بات نہیں کری، میں ایک ریئلٹی کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں میں نے اس طرح کے کیسز بہت سارے دیکھے ہیں، بلکہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ عورتیں گھر بناتے بناتے قبر میں جا پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو دوسری ہسبینڈ کی دوسری وائف ہوتی ہے وہ آگے عیش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اگر آپ ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بھی بہت سارے ایسے کیسز ملیں گے۔ تو پلیز اس طرح سے کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس کو انجوائے کرنا شروع کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکت دے گا، آپ کی صحت میں بھی برکت دے گا، آپ کی زندگی میں برکت دے گا، اور آپ کو جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو اچھی طرح سے خوشی سے انجوائے کر کے جئیں، اور یہی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ لوگوں کو ڈرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ اور میں صرف یہ اپنی بات نہیں کر رہی، آپ لوگوں نے بھی اپنے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہوگا، بیوی کے جاتے ہی مرد فوراً دوسری شادی کر لیتا ہے، کیونکہ ہمارے آس پڑوس میں ادھر ادھر ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں، آپ نے بھی ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے، کیونکہ عورت کی تو پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے، لیکن مرد کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے میری پیاری بہنوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو وقت ہے اس کو سنبھال لیں، اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ جو زندگی میں نہیں کیا، جو زندگی میں دل میں حسرت باقی ہے، وہ سب کچھ کر لیں۔ تو ابھی بہت اچھا وقت ہے آپ کے پاس۔ آج آپ سب نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس اپنے جہیز کی کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس کون سے ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں، کون سی بہت بہترین چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو نکالیں، ان کو استعمال کریں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، کیونکہ کل بچوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، پھر آپ کی بہویں بھی آ جائیں گی، داماد آ جائیں گے، تو پھر بھی آپ وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو آپ سوچ رہی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے دل کو میری بات لگی ہے تو کسی ایسی بہن کو ضرور شیئر کر دیجیے گا جس ویڈیو دیکھ کر جس کی سوچ کا نظریہ بدلے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔